الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاسقال والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب نبی مکرم شفیع معظم ہادی کل مولا کل دانائے سبل وجہ تخلیق کائنات زینت بزم کائنات غم غسار جہاں سید سروراں قائد الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار اقدس میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد آج گفتگو کا موضوع ہے مومن کا مقصد حیات۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک کا جو موضوع ہے انتہائی اہم اور اپنے لحاظ سے بہت زیادہ خوبیوں عظمتوں کا حامل موضوع ہے۔ مومن جس نے کلمہ پڑھا، اللہ رب العزت جل وعلا کی وحدانیت کا اقرار کیا، اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کا اقرار کیا، اوامر اور نواہی کے لحاظ سے پابند ہوا، اس کی جو عظمت ہے، اس کے پاس جو دولت ہے اور اس کو جو کامیابی کی سند اللہ رب العزت جل وعلا نے عطا فرمائی ہے، وہ ہی اصل کامیابی ہے اور وہی اصل جو ہے بندے کی نجات کا سبب ہے۔ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے، اصل نجات تو آخرت کی نجات ہے۔ اس کے لحاظ سے اللہ رب العزت جل وعلا نے بندہ مومن کے لیے
یہ حکم فرمایا کہ کامیاب ترین بندہ وہ نہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کو چھوڑ کر کہیں غیروں کے پیچھے چلا ہوا ہے اور کامیابی کی راہ تلاش کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا فرماتا ہے اگر دنیا و آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، اگر دنیا و آخرت میں فلاح چاہتے ہو تو آؤ میرے محبوب کے در پہ، میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے جو محبت کا سلسلہ ہے، جو محبت ہے، اس کو بڑھا لو تو دنیا و آخرت میں تمہیں کامیابی عطا فرما دی جائے گی۔ مومن کی جو شان، عظمت قرآن نے بیان کی، اللہ رب العزت جل وعلا نے جس انداز میں مومن کی شان و عظمت کو بیان کیا، مومن جسم کے لحاظ سے تو سارے انسان برابر ہیں، لیکن جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، جس کے سینہ میں ایمان کی دولت آ گئی، جس نے ایمان کو پا لیا، اللہ رب العزت جل وعلا نے فرمایا کہ یہ دیگر لوگوں سے زیادہ جو ہے وہ روشنی کی طرف آ گیا ہے۔ دیگر جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ تو ان کو فرمایا کہ یہ تو ڈنگر ہیں، بلکہ بل ہم اضل، یہ ڈنگروں سے بھی بدتر ہیں۔ لیکن جس نے کلمہ پڑھا، پھر اس کی شان کو کیسے بیان کیا۔ میں کچھ آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں اللہ رب العزت جل وعلا نے مومن کی شان و عظمت کا اظہار فرمایا۔ مراقبہ کے لحاظ سے مومن کی جو بصارت ہے اور مومن کی جو بصیرت ہے، اس کے لحاظ سے قرآن مجید برہان رشید کے اندر جس طرح مومن کی شان بیان کی گئی، خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، کہ تم عمل کرو۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو یہ فرما دو وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، فرمایا تم عمل کرو، تمہارے عمل کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں، والمؤمنون، اور سارے مومن تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ دیکھو اللہ کا دیکھنا، اللہ کے رسول علیہ السلام کا دیکھنا، اور صالح اور جو مومنین ہیں ان کا دیکھنا۔ اب کس کو دکھایا جاتا ہے؟ عمل جب بندہ کر رہا ہو تو بندے کا یہ ذہن ہوتا ہے، بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے، تمنا یہی ہوتی ہے کہ اس عمل کا بدلہ جس نے دینا ہے، اس عمل کا انعام جس نے دینا ہے، اگر وہ دیکھ رہا ہو تو بندہ عمل مزید اچھے طریقے سے کرتا ہے۔ بندہ جو عمل کر رہا ہے، اگر عمل کروانے والا، عمل پر جس نے جزا دینی ہے، عمل پر جس نے انعام دینا ہے، وہ دیکھ رہا ہو تو بندہ پھر مزید احسن طریقے سے عمل کرتا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے اے میرے محبوب کے غلاموں تم عمل کرو، تمہارے عمل کو اللہ بھی دیکھتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ جو جس ہستی اور جس ذات کا تذکرہ کیا، فرمایا سارے مومن بھی تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ مومن کو جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول علیہ السلام کے بعد تذکرہ کیا تو یہ واضح پیغام دے دیا کہ مومن کی شان کوئی چھوٹی شان نہیں ہے، مومن کا جو مقام و مرتبہ ہے یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے بہت بلندیاں اپنے مومن بندے کو عطا فرما دی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اللہ رب العزت جل وعلا فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا
کہ اللہ ولی ہے تمہارا، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول علیہ السلام بھی تمہارے ولی ہیں۔ اللہ بھی ولی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام بھی ولی ہیں۔ آگے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور سارے ایمان والے بھی تمہارے ولی ہیں۔ اب ولی کا جو معنی ہے اس میں بڑی وسعت ہے۔ ولی بمانا دوست بھی ہے، ولی بمانا مددگار ہے، ولی بمانا مشکل کشا ہے، اور اس میں بڑی وسعت ہے جو اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ بھی ولی ہے، اس کے رسول علیہ السلام بھی ولی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا ایمان والے بھی ولی ہیں تمہارے، مددگار، مشکل کشا، حاجت روا، اور جو مددگار ہیں۔ فرمایا جس طرح اللہ ولی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام ولی ہیں، اللہ کے عطا کرنے سے اللہ کے مومن بندے بھی تمہارے ولی ہیں۔ پتہ چلا کہ مومن ہونا یہ بڑی شان و عظمت کی بات ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ رب العزت نے پھر اپنے رسولوں کے بعد ان کا تذکرہ بھی فرمایا۔ فرمایا پہلا مقام ہے اللہ کا، اس کے بعد جو عزت ہے، جو مقام و مرتبہ ہے، اس کے رسولوں کا ہے۔ تیسرے نمبر پہ بہت ساری آیات میں یوں تذکرہ کیا کہ تیسرے نمبر پہ اگر کوئی ذات عزت والی ہے تو وہ میرے مومن بندے ہیں جو عزت والے ہیں، جو جن کا یہاں پہ تذکرہ کر دیا اللہ رب العزت جل وعلا نے۔ تیسرے نمبر پہ جو آیت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس میں اللہ رب العزت جل وعلا فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا اللہ مولا ہے تمہارا، وجبریل، اور جبریل بھی تمہارے مولا ہیں۔ جبریل کے بعد فرمایا وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، جو کلمہ پڑھنے والے صالح بندے ہیں، جو ایمان یافتہ ہیں، جو مومن بندے ہیں، فرمایا یہ بھی تمہارے مولا ہیں۔ آگے ایک آیت میں یوں تذکرہ اللہ رب العزت جل وعلا فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت ساری اللہ کی ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ ایک مقام پہ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے نا اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے، ساری عزتیں اللہ کی ہیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ کائنات کے اندر اگر کوئی عزت والی ذوات ہیں، فرمایا سب سے پہلے اللہ عزت والا ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وَلِرَسُولِهِ، اللہ کے بعد اگر کسی کی عزت ہے تو وہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہے۔ فرمایا رسولوں کے بعد کوئی عزت کے لائق ہے، رسولوں کے بعد اگر کسی کی عزت ہے، فرمایا کائنات میں سوائے مومن کے تیسرا اور کوئی نہیں۔ تیسرے نمبر پہ جس کی عزت کو بیان کیا، چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یوں فیصلہ فرما دیا کہ بڑا منصب ہونا یہ عزت نہیں، زیادہ جائیداد ہونا یہ عزت کی جو ہے وہ بات نہیں ہے، زیادہ مال ہونا یہ بھی عزت نہیں۔ فرمایا دولت ہو سینے میں ایمان کی، کلمہ طیبہ بندے نے پڑھا ہو، اگرچہ ایک وقت کا کھانا ہو دوسرے کا نہ ہو، یعنی اتنا وہ غریب ہے کہ تنگ دستہ ہے مسلمان، اللہ رب العزت فرماتا ہے اگرچہ وہ کٹیا میں بیٹھا ہے، سینے میں ایمان کی دولت ہے، تو پھر رسولوں کے بعد اس بندہ مومن کی عزت ہے۔ عزت دیکھو تقسیم کرنے والا، عزتیں بانٹنے والا، یہ اعلان فرما رہا ہے کہ عزت ساری میری ہے، میں جسے چاہوں عطا کروں۔ فرمایا میں نے عزت تقسیم کی تو کس کو دی؟ فرمایا عزت میں نے اپنے رسولوں کو دے دی۔ پھر
فرمایا میں نے رسول کا کلمہ پڑھنے والے مومنین کو عزت عطا فرما دی. تو پتہ چلا کہ خالق کائنات نے یوں واضح پیغام دے دیا، واضح ایک دعوت دے دی. اگر عزت چاہتے ہو، اگر عزت دار بننا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ دنیا و آخرت کے اندر ہماری بھی کوئی عزت ہو، فرمایا پھر ایمان جو تمہیں مل گیا ہے اس کو پختگی دو، اس کے ساتھ قائم رہو. ایمان کی حفاظت کرو گے، دنیا میں بھی عزت ہوگی، آخرت میں بھی اللہ عزت عطا فرما دے گا. اسی طرح جو آیت کریمہ ہے درود پاک والی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ رب العزت جل وعلا اور اس کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہے ہیں، مسلسل بھیج رہے ہیں، بھیجتے رہیں گے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا، یعنی یہ بھی ایک بڑی عظیم سی دعوت دی، اور جو کام اللہ خود کر رہا ہے اس کے فرشتے کر رہے ہیں، اتنا بڑا کام. تو تیسرے بندے کو جو شامل کیا، تیسری ذات کو جو شامل کرنا چاہا، پہلے فرمایا کہ اللہ اور فرشتے یہ کام کر رہے ہیں، تو آگے دعوت کس کو ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو تم بھی اس کار خیر میں شامل ہو جاؤ. اس کام میں دعوت صرف مومنوں کو ہے. فرمایا جو نیک کام، پاکیزہ کام، جو اتنا بڑا کام اللہ کرتا ہے، اللہ کے فرشتے کرتے ہیں، تیسرا اگر کوئی کر سکتا ہے تو ایمان والا ہی کر سکتا ہے. ایمان ضروری ہے. ایمان کی دولت اتنی نایاب انمول دولت ہے کہ اس کی قیمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. جو ایمان ہے نا، یہ بڑی قیمتی چیز ہے. اللہ رب العزت جل وعلا نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر اس کا تذکرہ کیا تو یوں فرمایا، والعصر. اب عصر کے کئی معنی، ایک جو اس کا معنی ہے، ایک تو ہے صلاۃ عصر، اس کا معنی یہ بھی ہے. جو معنی زیادہ قوی اور مضبوط ہے اور جو ایمان والوں کے دلوں کو مسرت دیتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے زمانہ مقدس کی قسم. جس طرح اللہ فرماتا ہے نا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ اس شہر کی، مکان کی جو قسم اللہ کھا رہا ہے. کس لیے؟ فرمایا مکان کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ اس مکان میں میرے محبوب تم ہو. اب جس مکان میں سرکار ہوں اس مکان کی قسم. تو گویا یوں فرمایا جس مکان میں سرکار ہوں اس مکان کی قسم اللہ کھاتا ہے. تو جس زمان میں حضور ہوں، فرمایا اے محبوب زمانہ عصر تمہارا وقت جو ہے، اور اس کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ تم اس وقت میں موجود ہو. تمہارے زمانہ مقدس کی قسم. ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں ہیں، سارے گھاٹے میں ہیں، سارے گھاٹے میں ہیں. اب بچا ہوا کون ہے؟ خسارے سے بچا ہوا کون ہے؟ فرمایا خسارے سے صرف وہ لوگ بچے ہوئے ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. خسارے سے بچا ہوا وہ ہے جس کے سینے میں ایمان کی دولت موجود ہے. اب دوسری طرف بندہ ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہے، منصب سارے اس کے پاس ہیں، نوکری اچھی سے اچھی ہے، پیسہ، جائیداد، کاریں، کوٹھیاں، سب کچھ ہے، عیش میں ہے. اللہ فرماتا ہے وہ عیش و عشرت خسارہ ہے، گھاٹا ہے. اللہ فرماتا ہے گھاٹے سے بچا ہوا وہی بندہ ہے اگرچہ کمزوری ہو، تنگ دستی ہو، لیکن سینے میں ایمان کی دولت ہو. فرمایا یہی خسارے سے بچا ہوا بندہ ہے. کامیاب بندہ، فلاح یافتہ بندہ وہی ہے
جس کے پاس ایمان کی دولت موجود ہے۔ اب اس سلسلہ میں جو ایمان کی قیمت ہے، ایمان کی جو عظمت ہے وہ کتنی بڑی ہے۔ جو کلمہ ہم نے پڑھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی عظمت کیا ہے، قیامت کے دن اس کا صلہ کیا ملے گا۔ آؤ ایک حدیث مبارکہ جو المستدرک سے پڑھ رہا ہوں، اور یہی حدیث مبارکہ مسند امام احمد میں بھی ہے اور بھی دیگر کی ماخذ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، ایک بندہ میرے غلاموں میں سے ایک میرا غلام قیامت کے دن اس کا حساب شروع ہوگا۔ اب حساب کیسے ہوگا؟ کروڑوں خربوں کا مجمع ہے اور اونچی جگہ پہ جہاں سارے لوگ اس بندے کو دیکھ رہے ہیں، ایسی جگہ پہ بندے کو اللہ کھڑا کرے گا اور اس کا حساب لے گا۔ اب حساب کیسے ہوگا؟ میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہیں کہ اس بندے کے جو اعمال کو جب کھولا جائے گا نا تو 99 رجسٹر اس کے نامہ اعمال کے ہوں گے۔ اب ایک رجسٹر اتنا بڑا ہے جہاں تک نگاہ جاتی ہے نا بندے کی، اتنا بڑا ایک رجسٹر ہے جس پر اس کے اعمال لکھے ہوئے ہیں 99، ایک اتنا بڑا ہے جہاں تک نگاہ جاتی ہے، یہ اس کا ایک رجسٹر ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا فرمائے گا ثم یقول اتنکر من ھذا شیئا، اے بندے کیا اس میں سے کسی چیز کا تو انکار کرتا ہے کہ میں نے عمل نہیں کیا؟ یہ اتنے بڑے رجسٹر یہ کھلے ہوئے ہیں، حساب ہو رہا ہے، اللہ فرماتا ہے کوئی انکار کر سکتا ہے تو؟ اظلمک کاتبۃ الحافظون، کہیں میرے جو کرامن کاتبین ہیں انہوں نے تجھ پہ ظلم تو نہیں کیا کہ تو نے عمل کیا نہ ہو انہوں نے لکھ دیا ہو؟ کیا کوئی کسی چیز کا تو انکار کر سکتا ہے کہ یہ زیادتی کی ہے، یہ جو برائی لکھی ہوئی ہے یہ میں نے کی نہیں ہے، اور میں نے یہ نیکی کی تھی وہ لکھی ہوئی نہیں ہے؟ یا اس طرح کا کوئی ہے تیرے پاس انکار کی کوئی بات؟ فَيَقُولُ لَا يَا رَبْ، کہے گا نہیں یا اللہ، یہاں انکار کی کوئی بات نہیں ہے، جو میں نے کیا ہے وہی لکھا ہوا ہے۔ خالق کائنات پھر فرمائے گا فَيَقُولُ أَفْلَقَ عُذْرٌ، کوئی عذر؟ اچھا انکار نہیں کرتا تو کوئی عذر ہی کر لے، کر سکتا ہے کوئی عذر کہ میں نے کیا نہیں، فلاں نے کروا دیا، یا اس میں مجھے اختیار نہیں تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، یا کوئی عذر اس طرح کا؟ فَيَقُولُ لَا يَا رَبْ، وہ کہے گا یا اللہ انکار بھی نہیں ہے، عذر بھی نہیں ہے۔ جب وہ اتنے رجسٹر دیکھے گا تو اب وہ مایوس ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اِنَّ لَكَ عِندَنَا حَسَنَةً، ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے۔ 99 رجسٹر برائیوں کے ہیں، اللہ فرماتا ہے ایک نیکی ہے تیری ہمارے پاس۔ وَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، آج تجھ پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ خالق کائنات جل وعلا فرمائے گا اس کے نامہ اعمال کے رجسٹر ان کو ترازو پہ رکھو اور ایک پرڑے میں وہ پرزہ، وہ چھوٹا سا ورقہ وہ رکھ دو۔ اللہ فرمائے گا اے بندے دیکھ، وہ کہے گا یا اللہ ایک ورقہ کیا کر لے گا، اتنے بڑے بڑے رجسٹر ہیں میرے اعمال کے اور ایک ورقہ کیا کر لے گا؟ اللہ فرمائے گا دیکھ
تو وہ دیکھے گا اس ورقے پہ جو لکھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، فرمایا یہ تیرا کلمہ طیبہ ہے جو تو نے دنیا میں رہ کے پڑھا تھا، اور ادب سے پڑھا تھا، پیار سے پڑھا تھا، محبت سے پڑھا تھا، دل سے مانا تھا، یہ ورقہ ہے جس پہ لکھا ہوا ہے۔ اب اس کلمے کی اس کا وزن کتنا ہے، اس کی طاقت کتنی ہے؟ ایک شرط ہے اس کی، یوں اس حدیث مبارکہ کو سن کے یہ ذہن نہ بنے کہ کلمہ پڑھ لیا چھٹی ہوگی، نہیں بھائی چھٹی نہیں ہوئی۔ یہ کلمہ کب کا ہے کہ بندے کو یہ یقین ہو کہ میں اسی کلمے پہ میری جان نکلے گی، خاتمہ ہوگا۔ یعنی اس کلمہ کا مطلب ہے کہ آخری وقت جب وہ دنیا سے جا رہا تھا تو اس نے کلمہ پڑھا، اس کو نصیب ہو گیا۔ اب یہ کلمہ نصیب اسے ہوتا ہے جس کی زندگی میں تیاری ہو، جس کی یہ فکر ہو، جو کلمے والے احکام پہ عمل کر رہا ہو، اس کو نصیب ہوتا ہے۔ جو اللہ سے مانگ رہا ہو دن راتی، یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ فرمانا، یہ وہ کلمہ ہے۔ فرمایا اس کا وزن، اس کی طاقت 99 رجسٹر حد نگاہ تک پھیلے ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے ایک ترازو پہ جب وہ رکھے جائیں گے، ایک ترازو پہ یہ کلمہ طیبہ رکھا جائے گا تو 99 دفتر جو ہے وہ ہلکے پڑ جائیں گے، کلمہ طیبہ کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ فرمایا یہ کلمہ جو تمہارے پاس ہے، یہ ایمان کی دولت جو تمہارے پاس ہے، یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ کائنات کی ساری اگر جائیداد کو اکٹھا کیا جائے، زمین و آسمان کے اندر دنیا و ما فیہا میں جو کچھ ہے، اگر اس کے مقابلے میں آ جائے تو یہ کلمہ طیبہ کا جو وزن ہے وہ اس سے زیادہ ہے۔ اب اس پر دوسرے نمبر پہ جو اللہ رب العزت جل وعلا ارشاد فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایک ہے کلمہ ایمان، دوسرے نمبر پہ فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس کے نیک عمل، اچھے اعمال کا کیا کردار ہے۔ فرمایا یہ ساری چیزیں بندے کے من میں ہوں، ان چاروں پھولوں کے خوشبو بندے کی روح سے، بندے کے جسم سے آتی ہو، بندے کے کردار سے محسوس ہو کہ ایمان بھی ہے، عمل صالح بھی ہے، اور وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کی بھی تلقین کرتے ہیں اور صبر بھی کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بندے میں موجود ہوں گی تو اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ بندہ خسارے سے بچا ہوا بندہ ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان جب مل گیا، جب اس دائرے میں بندہ آ گیا تو آگے پھر عمل کا کردار کیا ہے۔ فرمایا ایمان کے بغیر بندہ کوئی بھی عمل کرے، بڑے سے بڑا عمل کر لے، حاجی کیوں نہ کر لے، حاجیوں کو پانی پلا لے، یا ایسا کوئی بھی کام کر لے، تو اسے ایک ذرہ برابر بھی نیکی نہیں دی جائے گی۔ یہ ثواب، یہ اجر کب ملتا ہے؟ فرمایا جب بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، جب کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، اس کے بعد بندے کو جو وہ مقام و مرتبہ اور نیکیاں جو ہے وہ میسر آ جاتی ہیں۔ اسی طرح عمل کے لحاظ سے عمل کی قدر و قیمت، مسند امام احمد کی 8ویں جلد ہے، اس میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ایک حدیث مبارکہ کا کچھ حصہ میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ دنیا سے جاتا ہے اور قبر میں سوال و جواب ہوتے ہیں، حساب ہوتا ہے، قبر سے ہی حساب شروع ہو جاتا ہے۔ پہلا سوال کیا ہے؟ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ہے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرے نمبر پہ جو یہاں لکھا ہے وہ ہے من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ یا جو بخاری میں دیگر ماخذ میں حدیث مبارکہ آتی ہے اس میں ہے کہ ما کنت تقول فی حاضر رجل، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بندے کو زیارت ہوگی، پوچھا جائے گا کہ اس ہستی کے بارے میں
دنیا میں تو کیا کہتا تھا، اس کو جانتا ہے تو کیسے؟ اب جو بندہ مومن ہوگا وہ تو جواب دے گا، جو دوسرے سائیڈ پہ ہوگا وہ کیا کہے گا؟ ہاں لا ادری، ہائے افسوس کہ میں انہیں جانتا نہیں، مجھے معلوم نہیں۔ اب جو سوال ہوئے تو بندے نے جواب دینا شروع کر دیے۔ فیقول ربی اللہ، بندے نے کہا میرا رب اللہ ہے، ودینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ جب انہوں نے سوال کیا کہ اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو بندہ عرض کرتا ہے غم ہجر میں موت کا منتظر تھا، سنا تھا قبر میں دیدار ہوگا۔ فرشتہ پوچھتے ہو کہ یہ کون ہے؟ میں نے زندگی احساس پہ گزار دی کہ دنیا میں اگر زیارت ہوئی نہ ہوئی، ایک دن آئے گا میں قبر میں پہنچوں گا، اپنے آقا کی زیارت کر لوں گا۔ اب فرشتوں نے سوال کیے، جواب ہو گئے، تو حضور فرماتے ہیں ثم یأتیہ، جب فرشتے جاتے ہیں تو ایک بندہ قبر میں آ گیا، حسن الوجہ، چہرہ اس کا خوبصورت، طیب الریح، اس کے جسم سے خوشبو بڑی اچھی آ رہی ہے، حسن الثیاب، کپڑے اس کے بڑے خوبصورت ہیں۔ فیقول ابشر بالذی یسرک، جواب ان کا جو حالت ہے بڑی خوبصورت ہے، تو وہ کہتا ہے، وہ بندہ جو آتا ہے وہ کہتا ہے فیقول ابشر، او بندے قبر میں لیٹے ہوئے انسان خوش ہو جا، میں تجھے بشارت دینے آیا ہوں، خوشخبری دینے آیا ہوں، ابشر بالذی یسرک، آج تجھے میں وہ دینے آیا ہوں جو تجھے خوش کر دے گی۔ وہ کہے گا کہ فرشتے آئے، سوال ہوئے، سرکار کی زیارت ہوئی، آپ تشریف لے گئے، اب من انتا، تو کون ہے؟ میرا سگا باپ واپس چلا گیا، بڑی بڑی پکی دوستیوں کے پیوند ڈھیلے ہو گئے، بڑے بڑے پکے یار مٹی ڈال کے چلے گئے، من انتا، تو کون ہے جو قبر میں آ گیا ہے؟ اب وہ جو قبر میں بندہ آیا تھا، کپڑے اس کے بڑے خوبصورت ہیں، چہرہ خوبصورت ہے، خوشبو اچھی آ رہی ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں کوئی غیر نہیں ہوں، مجھ سے خوف زدہ مت ہو کہ میں کون ہوں۔ فیقول انا عملک الصالح، اے بندے میں تیرا نیک عمل ہوں، میں تیری پڑھی ہوئی نماز ہوں، میں تیرا رکھا ہوا روزہ ہوں، میں وہ سحری کے وقت کا نکلا ہوا تیری آنکھ سے آنسو ہوں، میں وہ تیرا پڑھا ہوا درود و سلام ہوں، میں وہ تیرا پڑھا ہوا قرآن ہوں، میں وہ تیرا ذکر اذکار جو سارے تو نے نیک عمل کیے، اللہ نے مجھے خوبصورت شکل بنا کے عطا کی اور مجھے تیرے پاس بھیج دیا کہ وہ سارے عمل اکٹھے ہو کے قبر میں بھی آ جاتے ہیں اور قبر میں پھر بچاتے بھی ہیں۔ پھر جو سارا انتظام ہے آگے اللہ رب العزت جل وعلا فرماتا ہے، یہ حدیث مبارکہ بڑی لمبی ہے کہ اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، بہرحال عمل اچھا ہوگا تو بندہ بھی خوبصورت آئے گا، کپڑے بھی اس کے اچھے ہوں گے، اگر عمل برا ہوا پھر اس کا برعکس ہوگا، پھر حساب بڑا سخت ہے۔ فرشتے جو جان نکالنے آئے سختی وہ بھی کریں گے، قبر میں پہنچیں گے منکر نکیر سختی سے اٹھائیں گے، جھنجھوڑیں گے، بندہ بڑا خوف زدہ ہے، اور جب وہ چلے گئے جواب اس کو آئے نہیں، پھر بندہ آ جاتا ہے قبر میں جس کا چہرہ بگڑا ہوا، بد شکل اور پھٹے پرانے کپڑے، بدبودار جسم، وہ آ کے پھر اللہ کے عذاب کا سناتا ہے کہ اب تجھے عذاب ہونے والا ہے۔ وہ کہتا ہے تو کون ہے؟ روح نکلنے سے لے کر حساب ہونے تک مجھ سے سختی ہوتی رہی، اب تو آ گیا ہے، تیری شکل ان سے بھی ڈرونی لگتی ہے، کون ہے تو؟ وہ کہتا ہے میں کوئی غیر نہیں ہوں، میں بھی تیرا کیا ہوا عمل ہوں، میں وہ تیری قضا کی ہوئی نماز ہوں، میں وہ تیرا کسی کو
میں وہ کسی کو دی ہوئی تکلیف ہوں، میں وہ کسی غریب کو مارا ہوا تماچا ہوں، میں وہ سارے برے عمل اللہ نے اکٹھا کر کے مجھے یہ برا سا جسم دیا ہے، تیرے پاس بھیجا ہے کہ اب آ گیا ہے تو قبر میں، اب حساب ہے بڑا سخت، اب تیرے ساتھ جو سلوک ہونے والا ہے وہ بڑا دردناک قسم کا سلوک ہے۔ اس لحاظ سے جو مومنین ہیں، جن کے پاس ایمان کی دولت ہے، دیکھو نا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 14 صدیاں پہلے ہمارے لیے کیا کچھ انتظام فرما دیے۔ دیکھو اگر ہم قبر میں جاتے، میدان محشر پہنچتے، پھر پتہ چلتا کہ اس طرح کی وبا بھی آ سکتی تھی، اس طرح کا عذاب ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے آج سے صدیاں پہلے سارا کچھ منظر قیامت کا دیکھ کے ارشاد فرما دیا، فرمایا اے میرے غلاموں بچ کے رہو گے ان امور سے جن سے میں منع کر رہا ہوں، پھر فلاح ہے تمہاری دنیا میں، عزت تمہاری دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی تمہیں عزتوں کے تاج پہنائے جائیں گے۔ اب یہ جو زوال ہے، کلمہ پڑھنے کے باوجود زوال ہے، یہ کیسے آ گیا؟ کلمہ بھی پڑھا ہے، بیماریاں بھی ہیں، کلمہ بھی پڑھا ہے، قحط زدہ بھی ہیں، کلمہ بھی پڑھا ہے، اس کے باوجود غیر مسلم قوتیں ہم پہ مسلط ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ آؤ ابن ماجہ سے حدیث مبارکہ تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہمارے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے کرم کیے ہم پہ اور کیسی کیسی نحوستوں سے ہمیں آگاہ کیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها۔ میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قوم کے اندر فحاشی آ جائے گی، عریانی آ جائے گی، جب عورتیں ننگے سر بازاروں میں پھریں گی، جب عروج ہوگا فحاشی کا، عریانی کا، تو پھر اس کا جو اس کی وبا ہے وہ کیا ہوگی؟ اس کے برعکس کیا کچھ ملے گا؟ فرمایا جب بے حیائی کا عروج ہوگا تو لم تکن مدد فی اصلافہم، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مدد فی اصلافہم۔ فرمایا پھر انتظار کرنا ان بیماریوں کا جو تمہارے باپ دادا کو کبھی لاحق نہیں ہوئی۔ ایسے ایسے درد آئیں گے، ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی، ایسی ایسی مصیبتیں تم پہ آ پڑیں گی، ایسی ایسی بیماری جو ہے وہ آئے گی کہ جس کا کبھی پہلے سنا ہی نہیں ہے باپ دادا کے لحاظ سے کہ ان کو ایسی کوئی بیماری۔ اب اندازہ لگاؤ نا، ہمارے بزرگ جو جن کی عمر بہت زیادہ ہے، 60 70 80 سال، اب جو 10 12 سال کا بچہ ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے بزرگوں سے باتیں سن کے کہ ہمارے باپ کے زمانے میں کون سی بیماری تھی۔ میں یہ بڑے تیقن سے کہتا ہوں کہ جس کی عمر 80 سال 90 سال ہے وہ بھی یہ گواہی دے گا کہ میں نے اپنے باپ دادا سے بھی یہ نہیں سنا کہ کہیں کرونا آیا تھا، کہیں ایسی کوئی بیماری آئی تھی۔ اب ایسے ایسے عجیب عجیب نام آ گئے، یہ حدیث مبارکہ اس بات کی شاہد ہے۔ فرمایا یہ کب بیماریاں آئیں گی؟ جب عریانی عروج پہ ہوگی، بچے بچے کے جیب میں موبائل اور اس میں کیا کچھ عریانی فحاشی، طرح طرح کے فیشن اور اس طرح کی جو خرافات ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نحوست ان کی بڑی ہے کہ پھر بیماریاں بھی وہ آتی ہیں جو پہلے کبھی آئی ہوئی نہیں تھی۔ آگے وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ۔ فرمایا جب میرے غلام یا میری قوم کے لوگ، یا جب ایسا زمانہ آ جائے جب لوگ ناپ تول میں کمی شروع کر دیں کہ لینے کے لحاظ سے کانٹا اور ہے، دینے کے لحاظ سے ترازو اور ہے، ان کے جو ناپنے والے آلات ہیں
وہ بیچنے کے لحاظ سے اور ہوں، خریدنے کے لحاظ سے اور ہوں۔ فرمایا جب اس طرح کا معاملہ آ جائے گا کہ ناپ تول میں کمی بیشی، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر قحط آ جائے گا، پھر قحط مسلط ہو جائے گا، پھر سارا دن مزدوری کے باوجود، سارا دن دکانداری کے باوجود قحط زدہ بندہ ہوگا۔ وہ بھوک نہیں جائے گی، بھوک تب جائے گی جب ناپ تول کے لحاظ سے بندہ مکمل ہوگا۔ آگے جو تیسرے نمبر پہ بیماری ہے نا، بڑی خطرناک ہے تو پہلے والی بھی خطرناک، اور تیسرے نمبر کی مزید خطرناک ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لم یمنوا زکات اموالہم الا منع القطر من السماء۔ فرمایا جب لوگ زکوٰۃ سے انکار کر دیں گے، اللہ بارشوں سے انکار کر دے گا۔ جب لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بارشوں سے اللہ انکار کر دے گا، بارشیں نہیں آئیں گی۔ اب کہتے ہیں دیکھو بارشیں تو پھر بھی آ ہی جاتی ہیں، نہیں زکوٰۃ دیتے تو بارشیں تو ان علاقوں میں بھی ہوتی ہیں جہاں کوئی بھی زکوٰۃ نہیں دیتا۔ تو حدیث مبارکہ میں اگلی وضاحت بھی موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يَمْطَرُوا۔ فرمایا اگر زمین پہ جانور نہ ہوتے، ایک قطرہ بھی بارش کا نہ آتا۔ یہ جو بارش آتی ہے نا، زکوٰۃ نہ دینے کے باوجود بارش آ جاتی ہے، فرمایا یہ بارش حیوانوں کی وجہ سے آتی ہے، یہ جانوروں کی وجہ سے آتی ہے۔ جانور یا کچھ وہ لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہیں ان کی وجہ سے بارش جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ فرمایا بارشیں رک جائیں گی جب لوگ زکوٰۃ روک دیں گے۔ آگے فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ۔ فرمایا جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو پس پشت ڈالا جائے گا، جب قرآن صرف حلف کے لیے ہے تھانے کچہریوں میں، جب قرآن صرف قسم اٹھانے کے لیے ہی لوگ استعمال کریں گے، اس کے فیصلوں کو نہیں مانیں گے، اس کے فیصلوں کو نافذ نہیں کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم، پھر اللہ ان پر دشمنوں کو مسلط کر دے گا۔ حالت کیا ہے آج ہماری؟ آج حالت پہ اگر غور کریں تو یہ بیماریاں، یہ ساری نشانیاں جو آقا علیہ السلام نے بیان کی، یہ بھی موجود ہیں۔ اب بیماریوں، ان علامتوں کی وجہ سے جو بیماریاں نحوست سے آتی ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر بچنا چاہتے ہو بیماریوں سے، نئی نئی بیماریاں جن کا سنا ہی نہیں، فرمایا بے حیائی کو روک لو۔ جہاں تک تمہارا کنٹرول ہے، تم ایک گھر کے سربراہ ہو تو اپنے گھر میں اس کو نافذ کرو کہ کہیں اوریانی نہیں ہوگی، فحاشی نہیں ہوگی، اس طرح کا نظام نہیں چلنے دوں گا۔ آگے فرمایا اگر تمہارا کنٹرول ہے گاؤں پہ کہ تمہاری بات مانی جاتی ہے، تو کم از کم تمہیں دکانوں پہ، بازار میں یہ دیکھنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یارو ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ رزق جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ رزق بندہ اپنی محنت سے، اپنے سیانے پان سے نہیں لے سکتا۔ جتنا لکھا ہے اللہ نے وہ ضرور بندے کو ملے گا، اس سے پہلے موت نہیں آ سکتی۔ تو اس طرح یہ چیزیں اب بندہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ بندہ مومن کی شان بڑی ہے، اس کا مقام بڑا ہے، مرتبہ بڑا ہے، آگے کچھ اعمال کی ضرورت ہے، کچھ حدود اور قیود کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اس کو نافذ کریں گے، عمل کریں گے، دیکھیں گے، تو اللہ رب العزت جل وعلا کا جو کرم ہے، رحمتیں، وہ بھی ہم پہ برسیں گی۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔